نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا امداد کن ازرنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے سلسلہ نمبر 90 میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کی نظافت و لطافت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے عرض کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی نظافت و لطافت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کا موضوع یہ سمجھ لیجیے کہ پیارے نبی کی پیاری باتیں ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے گزارش کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور دوستوں کو شیئر کریں اور دوستوں کو نیکی کی دعوت دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات کے بارے میں ہم گفتگو سنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز جتنا ذکر خیر ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے باعث رحمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب لبیب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے کہ سرکار اطیب الطیبین اطہر الطاہرین قرار پائے اور سب ولیوں، قطبوں، غوثوں، ابدالوں کی روحانیت سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر 70 گنا لطیف تر ہے۔ جیسا کہ آپ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ارشاد گرامی پہلے سن چکے ہیں، اسی لیے فقہائے کرام، مجتہدین، عظام رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ کو طیب و طاہر قرار دیا ہے۔ پہلے چند واقعات لکھے جاتے ہیں وہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ فقہاء و مجتہدین عظام جو ہیں ان کے فتوے جو تحریر کیے گئے میں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تحریر کیا ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ رفع حاجت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دور جایا کرتے تھے اور جب واپس تشریف لائے تو میں اس جگہ پہنچا جہاں پر سرکار رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا
تو میں نے وہاں سوائے 3 پتھروں کے یعنی جو ڈھیلے تھے ان کے علاوہ کچھ بھی نہ دیکھا۔ یعنی میں نے ان تینوں ڈھیلوں کو اٹھا لیا تو ان سے کستوری جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ میں ان کو گھر لے آیا اور جب جمعہ کا دن آتا تھا تو میں ان کو آستین میں رکھ کر مسجد میں جاتا اور ایسی پیاری خوشبو مہکتی کہ وہ خوشبو ہر کسی کی خوشبو کو اور عطر پر غالب آ جاتی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی رسولک الطاہر المطہر وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اور یہ کوئی اتفاقی امر نہیں تھا کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا ہو یا صحابی نے ویسے ہی عقیدت سے بیان کر دیا، بلکہ یہ قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرض کر دیا ہے کہ جب بھی میرے حبیب رفع حاجت کے لیے جائیں، رفع حاجت کریں، فوراً فضلہ مبارکہ کو نگل لے۔ چنانچہ ارشاد گرامی ہے کہ حضرت ام المومنین امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں اور آپ کے بعد جو بھی بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا جو آپ کے جسم اطہر سے نکلتی ہے۔ بازار یعنی بازار مبارک بولو بازار براز کے بارے میں آپ عرض کرتی ہیں۔ یہ سن کر فرمایا، اے عائشہ کیا تو نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جو کچھ نبیوں کے اجسام مبارکہ سے نکلے تو اسے نگل جا۔ یعنی زمین کو یہ حکم تھا کہ نبیوں کے جسم اطہر سے جو کچھ بھی نکلے وہ زمین کو حکم ہے کہ وہ نکل جائے۔ یہ روایت قوی ہے۔ محدث ابن داہیہ رحمۃ اللہ علیہ الخصائص میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا، یہ سند ثابت ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ یہ حدیث یہاں بھی ملاحظہ ہو، دلائل النبوہ، ابو نعیم المواہب، زرقانی علی المواہب، شفا شریف، نسیم الریاض، شرح شفا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ شیخ المحدثین شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں فرمایا، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے ارادہ فرماتے تو زمین میں شگاف پڑ جاتا اور زمین آپ کا بول و براز اپنے اندر سمو لیتی اور اس جگہ ایک خوشبو پھیل جاتی تھی، آپ کے براز کو کسی نے بھی دیکھا نہیں تھا۔ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استنجا کر کے بیت الخلاء سے تشریف لاتے اور میں جا کر دیکھتی تو اس جگہ اس قسم کی کوئی چیز کو نہ پاتی۔ حضور نے فرمایا، اے عائشہ تو نہیں جانتی کہ انبیاء کرام سے جو کچھ ان کے بطن اطہر سے نکلتا ہے زمین اسے نگل لیتی ہے، چنانچہ اسے دیکھا نہیں جاتا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 2 خواتین تھیں، دونوں کا نام برکت تھا۔ ایک برکت ام ایمن، دوسری برکت ام یوسف۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ تھی اور برکت ام یوسف ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے ایک پیالہ رکھا جاتا تھا
ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بول مبارک کیا۔ بعد ازاں فرماتی ہیں کہ میں اٹھی اور مجھے پیاس لگ گئی، میں نے وہ پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ جب صبح ہوئی تو امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن، اس پیالے میں جو کچھ ہے زمین پر ڈال دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اس پیالے میں تھا میں نے وہ پی لیا ہے۔ یہ سن کر سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے ہیں، آپ مسکرائے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ کے ہنسنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھ مبارک نظر آتی تھی۔ بجائے اس کے کہ حضور اس ام ایمن کو ناراض ہوتے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے یا منہ دھونے کا حکم دیتے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ایمن، تیرا پیٹ کبھی درد نہیں کرے گا اور تیرا پیٹ کبھی بھی دوزخ میں نہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حدیث پاک ام ایمن نے بول مبارکہ پی لیا، یہ حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم اور امام بخاری کی شرائط پر اس حدیث کو صحیح پایا اور کہا کہ ان دونوں اماموں کی یہ حدیث اپنی اپنی صحیح میں درج کرنی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسے ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے یہ کہہ کر ہمارے ایمان بچا لیے کہ حدیث صحیح ہے، ورنہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ کچھ کا کچھ کر دیتے۔ یوں ہی برکت حبشیہ جس کی کنیت ام یوسف تھی، اس نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بول مبارک دیا۔ اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اپنے کو دوزخ سے بچا لیا ہے تم نے، چنانچہ وہ مرض الموت سے پہلے کبھی بھی بیمار نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا مالک بن سنان نے احد کے دن جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک پی لیا تھا، یعنی خون چوس کر نگل لیا، تو سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرا خون نگل لیا ہے اسے ہرگز ہرگز دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی۔ اور سیرت حلبیہ میں ہے، جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد سیدنا مالک بن سنان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک چوس لیا اور نگل لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے خون میں میرا خون مل گیا اسے دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ سیدنا مالک بن سنان نے خون چوس کر نگل لیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیدنا ابو طیبہ پچھنے لگانے والے جو حجام تھے، اس نے بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون مبارک پیا۔ یوں ہی مولا علی شیر خدا حیدر اقرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن زبیر نے بھی خون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نگل لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کچھ یوں ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا اور دیکھا کہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھنے لگوا رہے ہیں، اور جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے عبداللہ، اس خون کو لے جاؤ اور ایسی جگہ پر انڈیل دو، ایسی جگہ پر محفوظ کر دو جہاں کوئی آئے جائے نہ، دیکھے نہ۔ تو حضرت
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باہر گیا اور باہر جا کر میں نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی ایسی جگہ نہ تھی جس پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل سے آواز آئی، میرے اندر سے آواز آئی، عبداللہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہ خون مبارک جو تھا، پچھنے جو لکوائے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا کہ ایسی جگہ محفوظ کرو جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے زبیر اسے پی لے، اے عبداللہ پی لے اسے۔ عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں میں نے پی لیا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ میرا خون کہاں محفوظ کر کے آئے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی جگہ نہیں دیکھی جہاں کوئی پہنچ نہ سکتا ہو۔ فرمایا میرا خون کہاں پھر محفوظ کر کے آیا ہے؟ آقا جانتے تو تھے لیکن اپنے غلام کی زبانی سننا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے اب اس کا کیا مقام ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ہر جگہ کو مشاہدے سے دیکھا ہے، میں کبھی سوچتا ہوں چھت پہ ڈیل دوں، کبھی سوچتا ہوں کسی درخت کے پاس ڈیل دوں، یہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے، دل کہہ رہا ہے یہ موقع پھر نہیں آئے گا۔ اے عبداللہ تیرے اندر کو کوئی نہیں جانتا تیرے سوا، تیرے نبی اور تیرے رب کی سوا، اسے پی لے، یہ تیرے اندر چلا جائے گا اور محفوظ ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا۔ یا رسول اللہ اس سے زیادہ تحفظ والی جگہ مجھے نظر نہیں آئی، میں نے پی لیا ہے، قربان جائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میں نے ایسی جگہ پر محفوظ کیا ہے جسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں لوگوں تجھ سے ہلاکت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تو نے پی لیا ہے؟ عرض کی جی ہاں میں نے پی لیا ہے۔ فرمایا لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہے اور تجھے لوگوں سے، اس کا مطلب خود صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ خون پینے کی برکت سے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حد درجہ کی شجاعت اور بہادری آ گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی اور فرمایا کہ یہ پینے سے اس میں شجاعت اور بہادری آ چکی ہے، پیدا ہو گئی ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر ابن عربی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براد مبارک طاہر ہیں، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی یہی قول ہے، اور حضرت امام نووی نے الروضہ میں کہا ہے کہ آپ کا بول مبارک خون اور تمام فضلات پاک ہیں۔ امام شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بول مبارک پینے والی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ دلیل میں کافی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس پر انکار فرمایا اور نہ ہی ایمن کو منہ دھونے کا حکم دیا، اور نہ ہی وہ دوبارہ ایسے کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور حضرت قاضی حسین فرماتے ہیں کہ زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام فضلات مبارکہ پاک ہیں، اور اسی کو اکثر متاخرین نے اختیار فرمایا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی مومن بھی گھن نہیں کرتا تھا، بلکہ حضور علیہ السلام کے تبرکات سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک، رینت مبارک
کو بھی تبرک جانتے تھے اور ان چیزوں کو اپنے چہروں پر ملتے تھے، بلکہ بعض صحابہ اکرام نے حضور علیہ السلام کا بول مبارک پی لیا تھا، اور بعض نے سرکار کا خون مبارک پیا تھا، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تبرکات کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ ہاں، اس میں غیر لوگ مخالفت کرتے ہیں، یعنی وہ غیر لوگ جن میں ایمانی کمزوری ہے وہ تو مخالفت کرتے ہیں اور کرتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ شیخ المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے احادیث مبارکہ سے واقعات بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ حدیثیں دلالت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بول مبارک و خون مبارک پاک و طاہر ہے، اور اسی قیاس پر آپ کے تمام فضلات مبارکہ کا حکم ہے۔ اور علامہ عینی شارح صحیح بخاری فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ سبحان اللہ۔ نیز فرمایا کہ شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کے فضلات مبارکہ کے پاک ہونے پر بہت زیادہ اور کثرت سے روشن دلائل ہیں، اور ہمارے ائمہ کرام اسے حضور علیہ السلام کی خصوصیات سے شمار کرتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاضی اعیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز مبارکہ کو پاک کہا ہے، یعنی انسان العیون میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ پاک ہیں۔ اور نیز فرمایا ایک اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو کہ اہل ریاضت اور محققین میں سے اور حقانی توحید والے تھے، ان کے فضلات بول براز وغیرہ سے کستوری کی سی خوشبو مہکا کرتی تھی، اور یہ کچھ بعید بھی نہیں کہ کیونکہ ان کے باطن ان کے احوال مبارکہ کی وجہ سے صاف ہو چکے ہیں، اور ان کے باطنی احوال کے اثار ان کے اعضاء اور اجزاء تک سرایت کر جاتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید حقانی فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ شیطانی توحید والوں کو یہ انعام کب نصیب ہوگا؟ شیطانی توحید والے وہ ہیں جو کہ توحید کی آڑ میں نبیوں ولیوں کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضلات مبارکہ قول راجے کی بنا پر پاک ہیں۔ نیز فرمایا جن حضرات نے سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارک پیا ہے وہ حضرت صحابہ کرام مالک بن سنان، سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ وجہ کریم، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا ابو طیبہ حجام، اور سیدنا سالم بن ابو الحجاج اور سیدنا سفینہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ قطب وقت سیدنا امام عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر کوئی سوال کرے کہ تمہاری اس تقریر سے سمجھا جا رہا ہے کہ جو ذات معصوم ہوں اور وہ اپنے رب تعالیٰ سے اپنے طبی حکم کی وجہ سے اعراض نہ کرے تو اس کا پیشاب پخانہ پاک ہونا چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ہاں ایسے ہی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام سراج بلقینی، علامہ سبکی، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا ہے۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بول و براز شریف مل جائیں تو میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بول شریف پی لوں اور براز شریف کھا لوں، اور حدیث پاک بھی اسی کی تاکید کر رہی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو نبیوں کی جماعت ہیں ہمارے اجسام جنتیوں کے اجسام پر بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رفع حاجت فرماتے تھے وہاں سے صحابہ کرام کستوری کی سی خوشبو سونگا کرتے تھے، وہاں سے صرف خوشبو آیا کرتی تھی۔ دوستان محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بول و براز شریف اور خون مبارکہ پاک ہیں، اور یہ کسی ایرے گہرے
نتو خیرے کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ ان اماموں کا قول مبارک ہے جو کہ دین کے ماہر ہیں۔ دوستان محترم، فتاوی شامی میں ہے کہ ائمہ شافعیہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک اور دیگر فضلات مبارکہ کے پاک ہونے کی تصحیح کی ہے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جیسے کہ مواہب دنیا میں عینی شرح بخاری سے نقل کیا ہے۔ علامہ زبیری نے شرح اشوا میں اس کی تصریح کی ہے، اور علامہ ابن حجر نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ کی طہارت پر کثرت سے دلائل موجود ہیں، اور ائمہ کرام نے فضلات مبارکہ کی طہارت کو سرکار کے خصائص سے شمار کیا ہے۔ دوستان محترم، حضور علیہ السلام کے فضلات پخانہ پیشاب وغیرہ سب پاک ہیں، اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب کہ ہلاکت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سلطنت اور امارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اور لوگ اس میں مزاحم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ایک مینڈا ہے بھیڑیوں کے درمیان، ایسے بھیڑیے جو کپڑے پہنے ہوں گے۔ چنانچہ یزید اور عبد الملک دونوں کے ساتھ حضرت ابن زبیر کی مشہور لڑائی ہوئی اور آخر شہید ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹنا اور مالک بن سنان کا خون چوسنا۔ احد کی لڑائی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور یا سر مبارک میں خود کے حلقے گھس گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آگے بڑھے، اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ دوڑے اور آگے بڑھ کر خود کے حلقے دانت سے کھینچنے شروع کیے۔ ایک حلقہ نکالا جس سے ایک دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوٹ گیا، اور اس کی پرواہ نہ کی تو دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، لیکن وہ حلقہ بھی کھینچ لیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے حضور علیہ السلام کے پاک جسم سے خون نکلنے لگا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان نے اپنے لبوں سے اس خون کو چوس لیا اور نگل لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون ملا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ دوستان محترم، یہ آقا علیہ السلام کی خصائص میں سے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ خصوصیت آقا علیہ السلام کی ہے۔ آقا علیہ السلام کی جسم مبارکہ سے نکلنے والی جو بھی چیز ہے وہ اللہ نے پاک فرمائی ہے۔ دوستان محترم، آج کے اس سلسلہ میں ہم نے نظافت و لطافت دیکھی۔ اگلے سلسلہ میں انشاءاللہ العزیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر کی روحانیت و لطافت دیکھیں گے، روحانیت کیسی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلہ میں ہم آپ کی خدمت میں گوش گزار کریں گے۔ اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آقا علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم کو گم رہ کر اللہ اور اس کی مخلوق کا خیال رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔